تو وہاں سے پھر ایک اور بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل یا فالوورز تھے ان میں سے تو کافی خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے نبی آئے، مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف ایک نبی. کس نے بتایا آپ کو؟ کا وہاں بھی لفظ کا استعمال ہوا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر فرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ لوگ، وہ علماء جو صاحب خشیت ہوں، ان میں بڑے بڑے مرتبے کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ہم مرتبہ ہیں انبیاء بنی اسرائیل کے، جو ابراہیم کی آل تھے. جی سمجھے؟ نبی کا نام کیوں نہیں دیا گیا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام صرف ایک کو دیا ہے، اس لیے کہ نبوت کا دائرہ بہت بڑا ہو چکا ہے. بنی اسرائیل جیسے نبی اگر آئیں تو امت محمدیہ میں نبی نہیں کہلا سکتے، کیونکہ وہ محدود تھے، اور مقامی طور پر بھی اور زمانی طور پر بھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جس کو نبی کا لقب ملنا تھا، وہ تھا جس نے سارے اسلام کے لیے سارے جہان میں کارروائی کرنی تھی. کوئی مجدد ہے ایسا جس نے ایسا کیا ہو؟ پہلے دکھائیں. کہ نظر آتا ہے آپ کو کوئی مجدد اٹھا ہو جسے کل عالم میں ہر مذہب سے ٹکر لے کر اسلام کے حق میں جہاد شروع کیا ہو، اور آپ کی جماعت پھر سب دنیا میں گواہ بن جائے کہ عالم اسلام کی اثر نو نشت کے لیے یہ ایک خدائی کاروبار ہے جو جاری کارخانہ ہے جو چل پڑا ہے. اور یظہرہ علی الدین کلہ کی آیت اس پر چشمہ ہو. تو اس مضمون کا تو پہلے کوئی مجدد آیا نہیں. وہ مجدد اپنی ذات میں بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، قطب اور غوث تھے. نبیوں کے لحاظ سے اگر آپ ان کا موازنہ پہلے انبیاء اسرائیل کے نبیوں سے کر کے دیکھیں تو دل گواہی دے گا کہ یہ ان سے کم درجہ نہیں، بلکہ بسا اوقات بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. عام انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے پر حیثیت کیا ہے؟ ان کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بزرگوں کے برابر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ دکھائی دیتا ہے چھوٹا مرتبہ. ان کے کام کیا تھے، ان کی خدمتیں کیا تھیں، ان کا تعلق باللہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو بے شمار ایسے اقطاب پیدا ہوئے ہیں کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں پہلے پیدا ہوتے تو چوٹی کے انبیاء شمار ہوتے، معمولی انبیاء نہیں. تو یہ حکمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں احتیاط کے ساتھ چنے ہوئے الفاظ ہیں آپ کے. یہ اس میں حکمت ہے کہ میرے آنے سے نبوت کے معیار بدل گئے ہیں. اب میری امت کے علماء ان کے برابر ہوں گے. عظمت ہے ایک بہت بڑی، اور ایک فضیلت ہے جو امت محمدیہ کو عطا ہوئی ہے. سمجھے؟